وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ پینسل کہاں ہوگی؟ پھر سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ذال کو کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ نرمی سے. اور ذال کی زیر کو جی باریک. زیر زبر کے درمیان کی چیز نہیں ہونی چاہیے. ذی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فَأَتَمَّهُنَّ نہیں ہے، فَأَتَمَّهُنَّ. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهد الظالمين ینالو لو نہیں ہے، پھر سے قال وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا. ابتلا روٹ ہے بے لام واو، آزمائش کرنا، ایسی آزمائش جس میں سختی اور شدت بھی ہو، کسی چیز کو الٹ پلٹ کرنا، جانچ پرکھ کرنا، کسی مشکل کام کی مشقت میں ڈالنا، امتحان لینا. آگے سمجھ بلا کیا ہوتی ہے؟ ابتلا کا لفظ کس سے نکلا؟ بلا سے. بلا کیا ہوتی ہے؟ مصیبت. بلا مصیبت کو کہتے. تو ابتلا کا کیا معنی ہے؟ کسی مشکل کام کی مشقت میں ڈالنا، الٹ پلٹ کرنا، اپ سائڈ ڈاؤن. بکلمات، کلمات کس کی جمع ہے؟ کلمہ کی. روٹ کیا ہے؟ کاف لام میم. ٹھیک ہے. بکلمات ساتھ چند کلمات کے. کلمہ کہتے ہیں بامانی بات کو. ایک ہوتی ہے بے معنی بات اور ایک ہوتی ہے با معنی. با معنی کہتے ہیں کلمہ اور بے معنی محمل. با معنی بات، اور جب اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہو، یعنی اللہ کے کلمات، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟
احکامات، اللہ کے حکم، اللہ کی طرف سے آنے والی باتیں. یعنی مراد پھر اس سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ حکم دیے تھے، کچھ کام کہے تھے کرنے کو، اور مشکل کام تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَأَتَمَّهُ، ان کو پورا کر دیا. تو اِذِ ابْتَلَا، جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، ساتھ چند کلمات کے یعنی احکامات کے. فَأَتَمَّهُنْ، تو اس نے ان کو تمام کر دیا. اتمہ کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے تے میم میم، تمام. کسی چیز کو اس طرح پورا کرنا کہ اس میں کوئی کسر کمی نہ رہے، یعنی پورے کا پورا کرنا، پوری پریسیژن کے ساتھ، ایز اٹ از، جیسے کہا گیا تھا ویسا ہی کر دینا. سمعنا و اطعنا، مکمل اطاعت. قالا، فرمایا، کس نے؟ اللہ تعالی نے. انی، بے شک میں، جاعلک للناس، لوگوں کے لیے، اماما، امام. امام کا روٹ ہے الف میم میم، جیسے ام ہوتے نا. تو اصل میں امن کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. تو اسی سے لفظ ام ہے، کیونکہ بچہ ہر چیز میں کس کی طرف لوٹتا ہے؟ ماں کی طرف. بھوک لگے، پیاس لگے، کوئی مارے، کوئی رنج ہو، کوئی غم ہو، کوئی خوشی ہو، تو کدھر جاتا ہے؟ ماں کی طرف. اچھا، اسی سے پھر لفظ نکلا امام. امام کس کو کہتے ہیں؟ لیڈر کو. تو گھر میں انسان عام طور پر کس سے ہر چیز شیئر کرتا ہے؟ ماں سے. اور کمیونٹی میں لیڈر سے. لیڈر کون ہوتا ہے؟ کسی بھی موقع پر، کسی بھی مشکل میں لوگ اس کے پاس جائیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کرو، ہمیں یہ پرابلم ہوگی. تو وہ بھی ایک طرح سے ماں ہی کی طرح ہوتے ہیں یا فادر کی طرح. تو امام کے لیے لفظ پھر پیشوا، مقتدا، یعنی جس کا ارادہ کیا جائے. بیسیکلی مانا یہ ہے، جسے نماز میں امام ہوتا ہے. اچھا، ایک بات یاد رکھیے، یہ امام نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو امام کہتے ہیں. امام سے مانا بدل جاتا ہے. امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے. امام ہوتا ہے لیڈر اور امام ہوتا ہے سامنے. اگرچہ روٹ ایک ہی ہے دونوں کا، لیکن زیر زبر کا فرق ہے، تو معنی کا فرق ہو گیا. تو امام کا معنی جس کو فالو کیا جائے، جس کا ارادہ کیا جائے، جس کے پیچھے جایا جائے. قالا، بولے، عرض کیا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے. یہ بالکل نیچرل سی بات ہے نا. جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، تو سب سے پہلے کس کا خیال آتا ہے؟ اپنی اولاد کا. تو جب ان کو کہا گیا تمہیں ہم نے چن لیا، لیڈر بنا لیا، امام بنا لیا، تو انہوں نے سب سے پہلے کس کی فکر کی؟ اپنے بچوں کی. کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا. ذریتی، ذریتی کا لفظ جو ہے ذال رے رے سے ہے. ذال رے رے، زر، اور ذال رے حمزہ سے بھی. اب دو ہو گئے نا روٹ. اب آپ کہیں گے یہ کنفیوژن ہے. نہیں، اس میں دو سورس بھی ہو سکتے ہیں. تو زر ان کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا اور پھیلا دینا. تو ذریت انسان پیدا کر کے دنیا میں پھیلا دیتا ہے. اصل میں چھوٹے بچوں کو ذریت کہتے ہیں، لیکن پھر چھوٹے بڑے سب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ذرہ بھی اسی سے ہے نا. کوئی چیز جب سالڈ ہوتی ہے، اکٹھی ہوتی ہے، جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر اگر ٹوٹ جائے اور ذروں میں بٹ جائے تو کیا ہوتی؟ بکھر جاتی ہے. تو ذرہ ذال رے رے میں اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ بکھرنے کا، جیسے ذرات بکھرتے ہیں. تو اسی طرح ذر ان کا معنی بھی یہی ہے، پیدا کرنا اور بکھیر دینا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان بچوں کو پیدا کرتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، اور پھر بکھیر دیتا ہے یا نہیں؟ اچھا، قالا، فرمایا، لا ینالو، نہیں پہنچے گا. نال ینالو، نیل، پانا، پہنچنا.
اس چیز تک پہنچنا جس کی انسان خواہش کرے. نیل کہتے ہیں مطلب کو، مراد کو. نائل پانے والا، جیسے جائل کرنے والا، اور نائلہ اس کی مؤنث. اب سمجھ آ گیا مطلب نام کا. نالا یا نالو کا مطلب ہوتا ہے پانا. جس چیز کی طلب ہو اس کو حاصل کرنا. ٹھیک ہے. اس کا مصدر کیا ہے؟ نیل. نیل کا معنی ہوتا ہے مراد، مطلوب چیز. نائل پانے والا اور نائلہ پانے والی، یعنی با مراد، مرادیں پانے والی. لا ینال عہدی، عہدی کا معنی میرا عہد، میرا وعدہ. یعنی میرا وعدہ تمہارے لیے تو ہے، تمہارے بچوں کے لیے نہیں ہے. کیونکہ امامت وراثت میں نہیں ملتی، امامت کچھ کر کے ملتی ہے، قربانیاں دے کے ملتی ہے. بنی اسرائیل امامت کس میں لینا چاہ رہے تھے؟ کہ ہمارے باپ دادا بڑے تھے اس لیے یہ ہمارا حق ہے. تو یہاں کیا بتایا گیا کہ نہیں، کسی کو بھی امامت صرف اس کے ماں باپ کی وجہ سے نہیں ملے گی، خود کچھ کرو گے تو ملے گی. الظالمین، ظالم کی جمع ظلم کرنے والے، یعنی اشارہ ہے یعنی جو شرک کریں گے، جو غلط کام کریں گے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی اس کے رب نے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تقریباً 25 بار آتا ہے قرآن پاک میں، اور یہ پہلا موقع ہے جہاں ان کا ذکر آ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہیں جن کو اللہ نے عالمگیر دعوت اسلام کے لیے مقرر کیا یا چن لیا. یعنی ایک طرح سے انٹرنیشنل لیول پر ان سے دین اسلام کی دعوت کا کام لیا. انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک، شام اور فلسطین سے عرب کے ریگستان تک کے مختلف علاقوں میں گھوم پھر کر اسلام کی تبلیغ کی. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ عراق میں، عراق کے شہر ار میں. پھر کہاں گئے؟ مصر گئے، پھر شام اور فلسطین، اور پھر مکہ تک. اور کئی سال تک گھوم پھر کر وہ اللہ کا کام کرتے رہے، اور پھر مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کو ایک طرح سے اپنا خلیفہ بنایا یا انہیں اس کام پر مقرر کیا. مثلا مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو اس کام کے لیے مقرر کیا، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی چنا تھا. شام اور فلسطین میں ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، اور مکہ میں ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور وہیں پر پھر اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اتنے وسیع پیمانے پر جو اپنے دین کا کام لیا. آپ دیکھیں کہ باقی تمام پیغمبر ایک مخصوص علاقے کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے اسی علاقے میں پیغام پہنچایا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کسی ایک مخصوص علاقے میں نہیں بلکہ کئی علاقوں میں دین کے کام کے لیے جاتے ہیں. اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے کے مختلف حالات کے مطابق دین کا کام ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے حالات اسی چیز کا تقاضا کرتے تھے، کیونکہ دنیا میں شرک عام ہو چکا تھا، گمراہی اور فساد پھیل چکا تھا. تو صرف ایک خاص علاقے تک ہی تعلیم اور تبلیغ کا کام کافی نہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے پیمانے اور بڑے علاقے پر کام لیا، یعنی وہ کسی ایک خاص علاقے تک مخصوص ہو کر نہیں رہے، محدود ہو کر نہیں رہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے اللہ نے جو اتنا بڑا کام لیا، ان کو جو اتنے بڑے کام کے لیے چنا، تو یہ سب ہوا کیسے؟ یہ امامت اور یہ سعادت ایسے ہی نہیں مل گئی تھی ان کو، بڑی آزمائشوں کے بعد ملی تھی. اور انہی آزمائشوں کا یہاں پر ذکر ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب آزمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو
مشقت میں ڈالا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بکلمات، چند احکامات کے ساتھ، کچھ کام تھے کرنے کو، فأتمہن، تو انہوں نے ان کو پورا کر دیا، جیسے کہا تھا ویسا کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو آزمائش ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ آزمایا کس لیے جاتا ہے؟ امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ امتحان اور آزمائش ایک ہی چیز ہے نا۔ آزمائش کیا؟ مشقت میں ڈالنا۔ تو جب استاد طالب علم سے امتحان لیتا ہے تو اس سے کیا کراتا ہے؟ مشکل کام کراتا ہے، مشقت میں ڈالتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا، مشکل میں ڈالا تھا۔ تو پہلا مقصد کیا ہوتا ہے امتحان کا؟ قابلیت پرکھنے کے لیے، کون شخص کس کام کے قابل ہے، کیا کر سکتا ہے، اس کی صلاحیت کتنی ہے، اس پہ کتنا بوجھ ڈالا جا سکتا ہے، اس کو کتنی ذمہ داری دی جا سکتی، یہ کس درجے کے کام کے قابل ہے، اس کی قابلیت کتنی ہے۔ اور ذہنی صلاحیت پرکھنے کے لیے، اور اس بات کا پتہ چلانے کے لیے کہ کون کتنی بات سنتا ہے، کتنی سمجھتا ہے، اور پھر اس پر عمل کتنا کرتا ہے۔ تو بہت سے فائدے ہیں۔ امتحان بظاہر تکلیف دہ چیز کا نام ہے، پرمشقت چیز کا نام ہے، لیکن اس میں پڑے بغیر انسان کی صلاحیتیں نکھرتی نہیں، انسان کی خوبیاں ابھرتی نہیں، انسان کی قابلیت سامنے نہیں آتی، کرے کھوٹے کی پہچان نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بندوں کا امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو جب کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کہ اس بندے کی تربیت کی جائے، اس کی اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے، اور بندے کی صلاحیت ابھاری جائے۔ جیسے سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے تاکہ صاف سونا نکلے اور میل کچیل نکل جائے، ختم ہو جائے۔ تو امتحان ہوتا ہے کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے، سخت اور نرم کو الگ کرنے کے لیے۔ بندے کو مصیبت میں مبتلا کرنا سیلف مقصود نہیں ہوتا کہ اس کو پریشان کیا جائے، بلکہ اس کو خالص کیا جائے، چن لیا جائے، صاف کیا جائے، کسی کام کا بنایا جائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کافی آزمائشیں آئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا؟ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا موسیٰ، میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا، اب تم آئے ہو اصل مقام پہ، اب تمہیں ذمہ داری دی جا سکتی، اب تم قابل ہوئے ہو ذمہ داری اٹھانے کی۔ تو ہر انسان پر مختلف طرح کی جو اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے اس کے لیے اس کو تیار کرتا ہے۔ تو کبھی بھی امتحان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ امتحان سے ڈر کے داخلے نہیں لیتے، وہ صرف لسنر بنے رہتے ہیں کہ ہم سن لیں گے، ہم امتحان نہیں دیں گے۔ تو امتحان دینا بندے کے اپنے فائدے میں ہوتا ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ انسان کو چیلنجز قبول کرنے چاہیے، اور پھر انسان آخرت کی تیاری بھی اس امتحان سے کرتا ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ امتحان سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آخرت کی تیاری بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ تعالی وما علیہ خطیئہ۔ اللہ تعالیٰ مومن مرد کو اور مومن عورت کو مسلسل امتحان میں ڈالے رکھتا ہے، ایک کے بعد ایک امتحان آتا رہتا ہے۔ فی نفسہ، کبھی اس کی اپنی جان پہ کوئی بیماری ہو جاتی، وولدہ، کبھی اولاد میں کوئی آزمائش آ جاتی، ومالہ، کبھی مال کے اعتبار سے اس کو آزمایا جاتا ہے، جاب چلی جاتی یا کوئی اور حالات تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر انسان اس پر صبر کرتا ہے اور اس پر شکوہ شکایت نہیں کرتا بلکہ اسے قبول کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جب انسان ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حتی یلقى اللہ تعالی، یہاں تک کہ جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے، وما علیہ خطیئہ، اس کے اوپر ایک بھی خطا باقی نہیں رہتی، سب صفائی ہو چکی ہوتی۔
مرنے سے پہلے صاف ہو کے جاتا ہے. تو اس لیے آزمائش کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اور شکوے نہیں کرنے چاہیے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا اور ویسا کیوں ہو گیا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، تو اس کو جلد ہی دنیا میں سزا دے دیتا ہے یا جلد ہی اس پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، اس کے گناہ روکے رکھتا ہے، یعنی دنیا میں کوئی اس کو سزا نہیں ہوتی، وہ بہت موجے کرتا ہے. حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ قیامت کے دن جا کے پھر اس کی سزا بھگتتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان آزمائشیں مانگے، لیکن جو خود ہی آ جاتی ہیں ان پر صبر کرے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، یہ حدیث ہے کہ بڑی جزا، بڑا ریوارڈ، بڑا مقام کس کے ساتھ ہے؟ مع عظم البلاء، بڑی آزمائشوں کے ساتھ. جس کا امتحان بڑا ہے اس کی ڈگری بھی بڑی. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، اور بے شک اللہ تعالی، اذا احب قوما، جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، ابتلاہم، ان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے ساتھ یا کسی انسان یا کسی گروہ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے. فمن رضیا، تو جو راضی ہو گیا کہ یا رب راضی ہے تیری رضا پہ، جو تو چاہے، فلہ الرضا، تو اس کو بھی رضا ملتی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ومن سخط، اور جو ناراض ہوا اللہ سے، ایسا کیوں ہوا، فلہ السخط، تو اللہ کی اس پر بھی ناراضگی آتی ہے، اللہ اس سے بھی ناراض ہو جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی کسی بھی چھوٹی چیز یا بڑی چیز میں امتحان میں ڈالتا ہے تو اس کے لیے اجر لکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، مسلمان کو کوئی تکلیف، تھکاوٹ، پریشانی کچھ بھی جو آتی ہے، ولا ہم ولا حزن، کوئی غم اور کوئی دکھ اور فکر، ولا اذن اور اذیت، ولا غم اور غم، حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ کانٹا بھی جو اس کو چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کی خطائیں دور کر دیتا ہے. کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اس کا امتحان لے لیتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بندہ کتنا کھرا ہے، کتنا سچا ہے. کیونکہ اس وقت انسان کی اصل سامنے آتی. عام حالات میں انسان کی اصل نہیں سامنے آتی. جو روٹین کے حالات ہوتے ہیں اس میں انسان بھی روٹین پہ چلتا رہتا ہے اور وہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک رہتا ہے اور بہت صحیح سب کچھ کرتا رہتا ہے. لیکن جب مصیبت آتی ہے اس وقت انسان کھل کے سامنے آتا ہے کہ کون کس کام کے کتنا قابل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو امام بنانا تھا، لیڈر بنانا تھا، تو اس لیے کیا کیا، پہلے ان کی آزمائش کی. آزمائش کیا تھی؟ کچھ کام کہے تھے کرنے کو، یہ کرو. وہ کام کیا تھے اس کے بارے میں کچھ روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے توحید کا حکم تھا، نماز تھی، زکوٰۃ تھی، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، طہارت کرنا. اور طہارت میں کئی ایک چیزیں، مونچھوں کا کترنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، مانگ نکالنا، ناخن کترنا، بغل کے بال صاف کرنا، اور ختنہ کرنا، اور غسل جمعہ اور طواف اور جو مناسک تھے وہ، لغو باتوں سے منہ پھیرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، امانت ادا کرنا،
وعدہ پورا کرنا، قیامت کو سچا جاننا، عذابوں سے ڈرنا، سچی گواہی دینا، عاجزی کرنا، خیرات کرنا، روزہ رکھنا، کثرت سے ذکر کرنا، اور کچھ اسی طرح کی اور باتیں. یہ چند ایک احکامات دیے تھے کہ یہ کرو. انہوں نے سارے کے سارے کی، جیسے کہتے ویسے کیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ احکام انہی کے لیے نہیں تھے، صرف ہمارے لیے بھی. کچھ اس میں آپ دیکھیں مشکل کام ہے، بڑے کام ہے، اور کچھ بالکل ہی چھوٹے چھوٹے کام ہیں. بعض اوقات ہم بڑے بڑے کام کر لیتے، چھوٹے کاموں سے غفلت کرتے ہیں. مثلا یہاں انہیں مسواک کرنے کا حکم ہم سب کے لیے بھی ہے، لیکن فرض کے درجے میں. ہم کہتے کوئی فرض ہے، کیا فرق پڑتا ہے، نہیں کرتے. یہی تو امتحان ہے کہ حکم بڑا ہے یا حکم چھوٹا سا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ناخن کاٹنا، ہم میں سے کتنے لوگوں کے لیے آزمائش ہے ناخن کاٹنا. ہم ناخن کاٹی قربانی نہیں دے سکتے، خصوصاً خواتین. ہم کہتے ہیں کہ ناخن کاٹ دی تو پھر تو ہمارے ہاتھ ہی خوبصورت نہیں لگیں گے. تو یہ چھوٹے چھوٹے امتحان بھی ہیں اور بڑے بڑے امتحان بھی ہیں. پھر جسمانی صفائی، بہت سے لوگ اوپر سے تو میک اپ وغیرہ کرتے ہیں مگر اندر کی صفائی کا بالکل خیال نہیں کرتے، جس سے کبھی بھی ان کے جسم یا ان کے پاس سے اسمیل نہیں جاتی. وہ کس لیے ظاہر صاف کرتے کہ ظاہر لوگوں کو نظر آتا ہے، باطن کیوں نہیں صاف کرتے، کسی کو نظر جو نہیں آتا. تو یہ بھی تو ایک امتحان ہے نا. جب اللہ کا حکم سمجھ کے انسان کوئی کام کرتا ہے تو پھر سب کام کرنا اس کو آسان ہو جاتا ہے. یہ لوگ اس کو ذمہ داری سمجھتا ہے. یعنی اگر آپ یہ لسٹ پڑھیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ کہاں ایک طرف عبادات اور کہاں ایک طرف چھوٹی چھوٹی باتیں. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ امتحان ہوتا ہے، چاہے اس میں کوئی سوال بہت بڑا اور چاہے وہ بالکل چھوٹا. انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آزمایا جاتا ہے اور بڑی بڑی چیزوں میں بھی آزمایا جاتا ہے. آزمائش بڑی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے. اپنی جسم میں بھی ہو سکتی ہے، طبیعت کی خرابی سے، اولاد میں ہو سکتی ہے کہ وہ بات نہیں مانے یا وہ نہ کرے جو آپ چاہیں، اور دوسری چیزوں میں بھی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا گیا وہ پورا کر دکھایا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون سی چیز سے جس میں نہیں آزمائے گئے تھے. اپنی ذات، یعنی انہیں آگ میں پھینکا جانے کے لیے کہا گیا. اپنے والدین جو محبوب ہوتے ہیں انسان کے، ان کی طرف سے آزمائے گئے. گھر چھوڑنا پڑا، ملک چھوڑنا پڑا، کبھی کہیں جانے کبھی کہیں. اور آپ دیکھیے یہ آج کل کے سفر تو آسان سفر ہیں. اس دور میں ایک شخص اٹھتا ہے عراق سے، ابھی ذرا نقشہ اگر آپ سامنے رکھیے ابراہیم علیہ السلام کی جرنی کو دیکھیے. عراق سے اٹھتا ہے فلسطین، مصر، پھر مکہ. یہ سارا سفر آج بھی اگر بائی روڈ آپ کریں تو آپ کو کئی دن لگے. لیکن کس طرح ابراہیم علیہ السلام ایک بچہ کہیں ہے، ایک بچہ کہیں ہے، اور 4000 سال پہلے یہ سب کر رہے ہیں. آج کی بات نہیں ہو رہی، اور یہ اللہ کی خاطر. آج اگر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ کے پڑھانے چلے جاتے ہیں تو کوئی کمال کی بات نہیں، کیا مشکل ہے، جہاز ہیں، سفر آسان ہے. لیکن اس دور میں بچپن میں بچے کو چھوڑا، کئی سال جا کے بعد دوبارہ دیکھا. ہمیں تو 2 دن چھوڑنا پڑے، 2 دن کیا ہے، چند گھنٹے چھوڑ کے آتے تو واپس جا کے رونے لگتے ہیں، کیا بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اور سارا دن ان کو چھوڑ کے تو خود پڑھنے بیٹھے رہتے ہیں، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا گھر، ہائے میری فلاں چیز. کتنا کتنا ترس کھاتے ہیں اپنے اوپر نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قربانیاں دے کر بھی. یہ نیگلیکٹ ہو گیا، یہ متاثر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو یاد رکھیے کہ دین کے کام کے لیے قربانی شرط ہوتی ہے، قربانی شرط ہے. اور محبوب چیزوں کی قربانی، کہ انسان جس چیز سے محبت کرنے لگتا ہے، جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے، وہی چھوڑنی پڑ جاتی ہے. تو یہاں پر لیڈرشپ، یعنی اسلام میں لیڈرشپ کے لیے صرف کسی خاص خاندان سے ہونا، کسی کا بیٹا یا اولاد ہونا یہ کافی نہیں. اپنے اندر خود قابلیت پیدا کرنا اور امتحانوں سے گزرنا ضروری ہے. تب اللہ چنتا ہے، تب کام لیتا ہے.
تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنْ، انہوں نے سب پوری کر دی. قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، فرمایا میں نے تجھے سب انسانوں کا امام بنا دیا. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں جتنے الہامی مذاہب ہیں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی امامت پہ سب متفق. اور یہاں امام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ نیکی کے کاموں میں، خیر اور بھلائی میں تجھے اپنا رہنما سمجھیں گے، تیری پیروی کریں گے، تیرے راستے کو اختیار کریں گے. قال ومن ذریتی، فرمایا اور میری اولاد میں سے. قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. آپ کی اولاد میں سے جو اچھے کام کرے گا اس کو یہ نعمت دوں گا، جو نہیں کرے گا اس سے نعمت دے کے بھی لے لوں گا. جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ، تو بنی اسرائیل بھی تو انہی کی اولاد ہے، اور اس کے بعد امت مسلمہ. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ نے اگر یہ سب کیا، یعنی اپنی اصل ذمہ داری اور اپنی اصل ڈیوٹی چھوڑی، تو ان کے لیے بھی دنیا میں رسوائی ہوگی. تو امت مسلمہ کی بھی اصل عزت کس میں ہے؟ اس کام میں ہے. جب تک امت مسلمہ اپنی یہ ذمہ داری نہیں نبھائے گی. کیا ذمہ داری؟ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا. باقی سارے عمل ہیچ ہیں، سب چیزیں چھوٹی. اسی لیے آپ دیکھیں کتنی بھی مسلمان ملکوں کے پاس کیسی کیسی دولت، کیسے کیسے وسائل، کیسے کیسے لوگ، سب چیزیں تھی، مگر ساری کوششیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ٹھوکر مار کے گرا دیتا ہو. قبول ہی نہیں، یہ تو چاہا ہی نہیں تم سے، چاہا تم سے کچھ اور ہے، اور وہ تم کرتے نہیں ہو. جب تک وہ نہ کرو گے عزت نہیں لوٹے گی. لہم فی الدنیا خزی کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا. تو اللہ نے اگر کتاب دی ہے اور چنا ہے تو پھر مطالبہ کیا ہے کہ باقی بندوں کو میرے راستے پہ لاؤ. اب آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ خواہش یا یہ دعا بالکل رد کر دی گئی، وہ من ذریتی، کہ ان کی اولاد میں یہ نہ آئی نعمت. ان کی اولاد کو بھی چنا اللہ نے. سورۃ العنکبوت کی آیت 27 میں آتا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے اس کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی. آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں کتنے زیادہ پیغمبر آئے. کون کون آئے؟ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، پھر اولاد یعقوب میں سے یوسف علیہ السلام، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، سلیمان، داؤد، یونس علیہ السلام. یہ سب کون تھے؟ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے. سینکڑوں کی تعداد میں بنی اسرائیل میں اللہ نے پیغمبر. یہ کس کی اولاد تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی. اور دوسری طرف بنی اسماعیل میں سے اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ان بیچ کے سالوں میں نہیں آیا کوئی پیغمبر. آخری پیغمبر پھر آپ ہی کی اولاد میں سے آئے. اور جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری آپ ہی کی اولاد میں ملی ہیں. آپ ہی کی اولاد کو ملی ہیں سب کتابیں. تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ اس کو نہیں دیتا، اس کو بھی دیتا ہے. ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ فوراً بچوں کے لیے بھی مانگا تھا. تو آپ بھی صرف اپنے لیے نہیں، ساتھ ہی اپنی اولاد کے لیے بھی خیر بھلائی مانگا کرے کہ اللہ اس کام کے لیے تو میرے بچوں کو چن لے. قال لا ینال عہد الظالمین، ظالم جو تیری اولاد میں سے ہوں گے ان سے میرا کوئی وعدہ نہیں. اب انسان تو ساری اولاد کے لیے بھلائی چاہتا ہے، لیکن ساری اولاد ماں باپ کی تھوڑی مانتی. ماں باپ تو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اولاد بھٹکے، لیکن ظاہر ہے کہ اولاد بھی اپنی اپنی سوچ رکھتی ہے، اپنی اپنی عقل رکھتی ہے، اپنی اپنی ہمت توفیق ان کے پاس ہے، تو وہ بھی پھر اس کے مطابق ہی کرتے ہیں جو ان کو ملا.
حدیث میں آتا ہے من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا کہ وہ کس خاندان کا بچہ ہے. صرف خاندان نہیں کام آئے گا جب تک خود نہیں کچھ کرو گے، جب تک خود عمل نہ ہوگا. اور یہاں یہود کے اس عقیدے کی بھی تردید ہے کہ وہ کیا کہتے تھے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں کوئی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. کس لیے؟ نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پیارے ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں. ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمارے آباء و اجداد بڑے نیک تھے. آج ہم بھی کیا کہتے ہیں، ہمارے ماں باپ بڑے نیک تھے، ہم بڑے نیک لوگوں کی اولاد ہیں، ہمارے خاندان میں فلاں فلاں بزرگ ہیں، وہ ہمیں بھی چھڑا لیں گے. یہ سب دھوکہ ہے، کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکتا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اسی لیے تو کہا گیا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور قرآن پاک میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے دو طرح کے لوگ ہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. لیکن جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا اپنا تعلق ہے، آپ کے پیغام کو، آپ کے مشن کو اللہ نے باقی رکھا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا اور پھر ان کے ذریعے اپنا گھر تعمیر کرایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کے حکم مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. کیونکہ وہ اسٹیمنا بڑھتا جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کے بھی اور چانسز دیتا جاتا ہے. جب آپ کو ایک نیکی کا موقع ملے نا اور آپ وہاں سستی دکھا دیں، وہاں انکار کر دیں، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے بتائیے. اللہ نے آپ کو چنا، اللہ نے آپ کو موقع دیا اور آپ نے موقع اویل نہیں کیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ پیچھے چلے جاتے، خسارہ پالے. لیکن اگر ایک نیکی کا چانس ملا، سامنے آئی نیکی، آپ نے کر لی، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک اور دروازہ کھل جائے گا. پہلے ایک کی تھی، اب دو کرنے کا موقع ملے گا، 2 سے 4 کا موقع ملے گا. اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے پھر بھلائیوں کے، خیر کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. اور جس بندے کو اللہ نے موقع دیا، صلاحیت بھی دی، اور اس نے سستی کی، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نعمت واپس چلی جاتی ہے. جو بھی نیکی کی توفیق ہوتی ہے یہ نعمت ہوتی ہے، اور جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ کھو دیتا ہے چانس کو. امامت